السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج میں مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کی پکچرز لے کر آئی ہوں۔ میرے پاس ایک کتاب کی صورت میں ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگیں گے۔ اگر اچھے لگیں گے تو میں نے ابھی 4-5 پکچرز سلیکٹڈ کی ہیں، اگر آپ کو اچھے لگیں گے تو میں اور اس کی پکچرز لے کر آؤں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے باب نمبر 1 ہے، اس میں مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات ہیں۔ سب سے پہلے صفحے پر یہ ہے کہ یہودی مذہب مرنے سے بچاؤ کا 90 نسخہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے فریضہ حج ادا نہ کیا اور پھر وہ حج کے بغیر مر جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اللہ پاک جس کو صاحب حیثیت ہے وہ کوشش کرے کہ ایک دفعہ ضرور حج کر لے۔ اس کے بعد یہ مقامات حج ایک نظر میں دیکھیے کہ یہاں پہ مکہ ہے، تو پھر مسجد الحرم، پھر منی ہے، پھر مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ یہ سارا نقشہ بنا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہیں سارے نقشے۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں، تو مکہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھروں کا نقشہ، جسے عرب آرٹسٹ نے سیرت نبوی کی روشنی میں بنایا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جہاں اسلامی لائبریری اب بن گئی ہے۔ وہ یلو کلر کا آپ سرکل دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے گھر ہوتا تھا، وہاں پہ لائبریری بنا دی گئی ہے یہاں پر ان لوگوں نے۔ اس کے بعد یہ مسجد کا آپ حرم کا بیرونی چھت کا حصہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ مزید ترقی کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر یہ بیت اللہ کی 100 سال پرانی تصویر ہے، اور یہ 100 سال پہلے خانہ کعبہ کے اطراف میں پانی کی نکاسی کا انتظام نہ تھا، اس لیے جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے سچے عاشق تیر کر طواف کرتے تھے جس ٹائم اسٹارٹ ہوا تھا، ورنہ اب تو بہت ماشاءاللہ ترقی ہو گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ کا ذکر ہے اس میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کا باب بنو شیبہ سے آمد کے وقت حجر حسود کے بارے میں فیصلہ۔ زیر نظر قدیم تصویر باب بنو شیبہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل کا واقعہ ہے۔ جب قریش نے اثر نو کعبہ کی تعمیر کی تو کعبے میں حجر اسود کو رکھنے کے مرحلے میں قریش کو اختلاف ہو گیا، تو مشورہ طے ہوا کہ کل صبح باب بنو شیبہ سے مسجد حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی شان کے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ سے حرم میں داخل ہوئے اور ایک چادر پہ حجر اسود کو رکھ کر تمام قبائل کو حجر اسود کو اٹھانے میں اس طرح شریک ہو گئے کہ جھگڑا ختم فرما دیا۔ باب بنو شیبہ قریش کے رہائشی علاقے کے سمت مسجد حرم میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا۔ خلفائے مہدی کے زمانے میں حرم کی توسیع میں دروازہ طواف کی جگہ پر آ گیا تھا، جس کے نشان کو باقی رکھنے کے لیے اسے برقرار رکھا گیا۔ یہی وہ مبارک دروازہ ہے جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے تھے، مگر اب یہ نشان اور دروازہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مولانا عبد المالک صاحب لکھتے ہیں کہ فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے، مطلب آپ اس میں اسی سے آتے تھے، پھر اب یہ ہٹا دیا گیا، اب وہاں پر نہیں ہے یہ دروازہ۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا اندرونی منظر۔ خانہ کعبہ کی قدیم تصویر ہے، مطلب پرانی تصویر ہے، اب تو ماشاءاللہ خانہ کعبہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اب خانہ کعبہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے تھے، یہ ملتزم ہے، یلو کلر کا چھوٹا سا لکھا ہے، وہ مبارک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقدس کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا قبول ہونے کی بشارت دی اور فرمایا کہ مجھے جبرائیل اکثر اس جگہ پر نظر آتے ہیں، جس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نظر آتے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کے تالا اور چابی کی پکچر ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کے اندرونی منظر اور ستون ہے۔ اب یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا اندرونی منظر، جو یہ دیکھیں حتیم ہے، خانہ کعبہ کی چھت ہے، پورا جو جس طریقے سے بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کا، تو وہ اندر سے باہر سے سب اسٹرکچر دکھایا ہے اس پکچر میں۔ یہ جو تصویر ہے یہ جبل کعبہ نامی پہاڑ کی ہے، جس کے پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر خالص سونے سے کعبہ غلاف کی تیاری دکھایا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی تبدیلی کے موقع پر خانہ کعبہ کی یہ خانہ کعبہ کی چھت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ اذان دی تھی،
یہ خانہ کعبے کی چھت کا داخلی دروازہ ہے۔ مزاب رحمت وہ نالہ ہے جو کعبے کی چھت پہ لگا ہوا ہے، جس کے ذریعے پانی، بارش کا پانی حتیم میں گرتا ہے۔ اچھا، یہ رکن یمنی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو کعبۃ اللہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونا رکن یمنی کہلاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء مدفون ہیں۔ حجر اسود جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں نصب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیں، تاکہ میں اس کو اور آگے لے کے چلوں۔ میرے پاس بے انتہا خزانہ ہے اس کا، خانہ کعبہ کا۔ میرے پاس بہت ساری اس کی پکچرز موجود ہیں۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں، اس ویڈیو کنٹینیو کروں اور پکچرز لے کر آؤں، تو پلیز مجھے کمنٹ ضرور کریں، اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔